کیا گبرو جوان تھا اور کیا بھرپور طوفانی جوانی تھی، غلطیوں اور حماقتوں سے لبالب بھری ہوئی۔ کبھی گھر والوں سے کچ بحثی، کبھی دوست احباب سے جھڑپیں، اقربا سے ناراضگیاں، غصہ ناک پر دھرا ہوا، زبان تیز اور نوکیلی جیسے بچھو کا ڈنک۔ پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ بقول منیر نیازی شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا، عمر ڈھلنے لگی، اب مزاج میں ٹھہراؤ آنے لگا، دھماکہ خیز طبیعت میں صبر کی جھلک دکھائی دینے لگی، کبھی کبھی ابال آتا مگر جلد بیٹھ جاتا۔ پھر عمر کی وہ سٹیج آئی کہ معاملہ فہمی طبیعت کا خاصہ بن گئی، متانت غالب آتی گئی، کسی سے بگاڑ نہیں، معاف کرنے کی عادت سی ہو گئی، بات بات پر قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی کو شعار بنا لیا۔ اس دواجی زندگی کے سمندر کی سطح پرسکون ہو گئی، کوئی لہر اٹھتی بھی تو جلد پاؤں پکڑ لیتی۔ اب یہ احساس ہونے لگا کہ کاش عہد شباب میں بھی ایسا ہی ہوتا، بیکار دوسروں سے الجھتے رہے، بدلے لیتے رہے، جیسے کو تیسا دکھاتے رہے، مگر کلاک کبھی الٹا نہیں چلتا۔ میر انیس کی ربائی کیا خوب ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ پھر ایک معجزہ برپا ہوا، وہ دوبارہ 30 برس کا کڑیل جوان بن گیا۔ اسے موقع مل گیا کہ عہد شباب کی کج ادائیوں کی تلافی کرے، گزشتہ زندگی سے سبق سیکھے، غلطیوں کو نہ دہرائے، حماقتوں سے بچے۔ مگر کیا ایسا ممکن ہوا؟ انسان بڑھاپے میں دوبارہ جوان کیسے ہو جاتا ہے؟ یوں کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو جاتا ہے، سرسبز و شاداب فرزند میں اپنا ماضی دکھائی دیتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے، جوان تو بیٹا ہوا ہے، رکھے خدا سلامت۔ مجھے لگا جیسے میں جوانی بدل رہا ہوں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کی غلطیوں سے سبق سیکھے، اس کے زندگی بھر کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، اس سے راستے کے نشیب و فراز سمجھے۔ مگر افسوس، آدم کی اولاد اس نعمت سے، اس موقع سے کم ہی فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ لڑکا جو باپ کے سامنے جوان ہوا ہے اور عہد شباب میں سے گزر رہا ہے، اگر یہ سمجھے کہ بوڑھا ہونے کے بعد اسے جوانی دوبارہ ودیت ہوئی ہے اور جو ٹھوکریں اس نے پہلی جوانی میں کھائی تھیں اب نہیں کھائے گا تو اسے ایک سحر انگیز کامیابی مل جائے، مگر وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ بوڑھے باپ کی شکل میں اسے ایک خزانہ میسر ہے، تجربوں کا، راستے کے علم کا، مگر وہ اسے درخورِ اعتنا نہیں گردانتا۔ وہ نصیحت کو سنجیدگی سے نہیں سنتا، ٹوکنے روکنے پر جھلاتا ہے، وارننگ پر چی بجبی ہوتا ہے۔ بوڑھے کی بات مجذوب کی بڑھ لگتی ہے، پھر وہ ناکامی کا ایک سرکل پورا کرتا ہے، منہ کی کھاتا ہے، جو بات باپ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا زمانے کے ہاتھوں سیکھتا ہے، اور آخر میں وہی کرتا ہے جو باپ نے تجویز کیا تھا۔ مگر باپ مفت میں سکھانا چاہتا تھا، زمانہ مفت میں نہیں سکھاتا، زمانہ بھاری قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ قیمت انسان کبھی خوشی سے کبھی بددلی سے ادا کرتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ یہی کچھ تو بلا قیمت مفت میں مل رہا تھا۔ ساحر نے کہا تھا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں۔ تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ باپ لوٹانا چاہتا ہے بیٹا قبول نہیں کرتا، شاید اس لیے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ مال ہے۔ بیٹا یہی کچھ فرسٹ ہینڈ نیا نکوڑ لینا چاہتا ہے۔ وہ سبق حاصل کرتا ہے مگر اپنے تجربوں سے، کسی دوسرے کے تجربے سے نہیں۔ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بیٹا باپ سے پوچھے، میں ان دنوں جس صورتحال سے دوچار ہوں، کیا آپ کبھی دوچار ہوئے تھے؟ اگر ہوئے تھے تو آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا؟ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ باپ سے ڈسکس نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا، اپنا دکھ نہیں بانٹتا۔ باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فرزند کن مراحل سے گزر رہا ہے، وہ اسے مسئلے کا حل بتانا چاہتا ہے، مگر جوان سنتا نہیں، سن لے تو سنجیدگی سے اس پر توجہ نہیں دیتا۔ زمانوں سے یہی ہو رہا ہے، ہر نئی نسل پرانی نسل کے تجربوں سے بے نیاز ہے، ہر پرانی نسل شکوہ کناں ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا، ہم خزانہ ہیں، ہم نے دنیا کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم سے کوئی استفادہ تو کرے۔ مگر ہر پرانی نسل نئی نسل کو متوجہ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی سرشت اس شے کی قدر نہیں کرتی جو مفت میں مل رہی ہو؟ باپ کی مدد مفت میں مل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ انسان کو پکا پکایا تیار مانو سلوا بھی مفت میں مل رہا ہو تو قبول نہیں کرتا، اپنی ریاضت سے مسور اور پیاز اگا کر کھانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے کسی بزرگ سے خلق خدا استفادہ کر رہی ہوتی ہے، اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں علم کی پیاس بجھانے یا علاج کرانے یا دعا کرانے، مگر بزرگ کے اپنے قریبی اہل و عیال کو قدر نہیں ہوتی، وہ بے نیاز رہتے ہیں،
پھر جب وہ بزرگ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو پسماندگان حیران ہوتے ہیں کہ خلق خدا قریبی اعزا سے زیادہ رو رہی ہے۔ لوگ آ کر ان کی محاسن بتاتے ہیں، تب اہل و عیال کو احساس ہوتا ہے کہ جانے والا تو خزانہ تھا جس سے دوسرے لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر چراغ تلے اندھیرا رہا۔ اس کے اپنے بیٹے پوتے بھتیجے بھانجے قریبی رشتہ دار سب محروم رہے۔ ایک عالم کے بارے میں سنا ہے کہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر 60 سال علوم پڑھائے، آسام سے کابل تک کے لوگ آ کر مستفید ہوئے، مگر 60 سال میں ان کے اپنے گاؤں کے کسی ایک شخص نے بھی زانوئے تلمذ طے نہ کیا۔ انسان کی کایا کلپ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اکثر کی شکل اور آواز باپ کی شکل اور آواز کی طرح ہو جاتی ہے۔ باپ کی خوشبو ان خوشبوؤں میں سے ایک ہے جو کبھی بھی تحلیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ مثلاً گارے کی خوشبو جس میں بھوسا ملایا گیا ہو، پسینے کی خوشبو جو میلی قمیض کو پیٹھ کے ساتھ چپکا دے، بکری کے میمنے کی خوشبو اسے بوسہ دیتے وقت، کوزے کی یا مٹی کے پیالے کی جب وہ کورا ہو، اور باپ کی خوشبو جدا ہونے کے بعد ایک نئے جہان کا دروازہ واہ ہوتا ہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نئے جہان میں کڑکتی دھوپ ہوتی ہے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنا پیچ درمیان میں ڈالتا ہے۔ باپ واحد شخص ہوتا ہے جو دنیا کے خم و پیچ، زندگی کرنے کے طریقے، کاروبار کے رموز، ملازمت، عزت و کامرانی سے کرنے کے گر، ازدواجی الجھنوں کے حل بغیر کسی ذاتی غرض کے، بغیر کسی ملاوٹ کے بتاتا ہے۔ باپ اس کرۂ ارض پر وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا فرزند اس سے بھی آگے نکلے۔ باقی سب کے دل میں کامیابی دیکھ کر گرہ ضرور پڑتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ہدایات یاد آتی ہیں، اس کی نصیحتیں پسند آنے لگتی ہیں۔ پھر بیٹا اس کے تجربات ڈھونڈتا ہے، کبھی اس کی تحریریں دیکھتا ہے، کبھی دوسروں سے پوچھتا ہے، مگر وہ چشمہ تو خشک ہو چکا ہے جو گھر میں بہہ رہا تھا، وہ چراغ گل ہو چکا جو روشنی کسی معاوضے کے بغیر بانٹ رہا تھا۔